سردار صاحب فرما رہے تھے سلامتی کونسل میں اگر جاتا ہے تو پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع نہیں ہوگا کہ جس طرح بھارت پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں کارروائیاں کرتا رہا، پاکستان اس کی شواہد دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے، تو بہترین موقع نہیں ہوگا پاکستان کے پاس کہ دنیا کے سامنے اس کو دوبارہ سے اجاگر کر سکے؟ بہت شکریہ عادل. میرا خیال ہے کہ میں تو پہلے دن سے جب سے یہ پہلگام واقعہ ہوا ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور بالکل یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا، دہشت گردی کا قابل مذمت واقعہ تھا، لیکن ایک ایسی اپرچونٹی بھی بن گئی ہے پاکستان کے لیے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا پھر جتنے بھی پاکستان کے مسائل رہے ہیں، خاص کر کے دہشت گردی کے واقعات کے اندر انڈیا کا ملوث ہونا، کلبھوشن جیسا ثبوت، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ثبوت جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں پیش کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اگر بھارت کہیں بھی لے کے جائے گا پاکستان کو تو پاکستان کے پاس بھی اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے اوپر تمام شواہد کے ساتھ، تمام ثبوتوں کے ساتھ ہندوستان کو جواب دے اور عالمی برادری کو بتائے کہ کس طرح سے ہندوستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے حملے ہوں، بی ایل اے کے حملے ہوں پاکستان کے اندر، اس میں کس طرح سے وہ مدد کرتا ہے، کس طرح سے تعاون کرتا ہے، ان کا کیسے ہاتھ ہوتا ہے دہشت گردی کے اندر. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کشمیر جو ہے وہ سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے اور آ سکتا ہے مزید اگر پاکستان ایفرٹ کرے ڈپلومیٹیکلی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر وہ ایک فلیش ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں اچھا موقع ہے، نادر موقع ہے پاکستان کے پاس اس ٹائم کے دنیا کے سامنے پورا معاملہ رکھ سکے. سردار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، وہاں بھارت کے حوالے سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ وہاں سے جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے، اس کے پروف بھی ہیں دنیا کے پاس. تو یہ اگر معاملہ سلامتی کونسل میں جاتا ہے، پاکستان بھی بارہا دنیا کو بتا چکا ہے کہ یہ بھارت کس طرح کی کارروائیاں کرتا رہا، کہاں کہاں پاکستان میں ملوث رہا ہے. تو یہ پاکستان کا مطلب یہ نادر موقع ہے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے. جی دیکھیے، ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. انہوں نے کینیڈا میں ایک اساسینیشن کروائی تھی، اس کے بعد جو ہے گرپت سنگھ پنو جو امریکہ کے شہری ہیں ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان کے طول و عرض میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اور جو بھی سبوتاژ یا اسپیوناژ کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے. ہمارے پاس ثبوت ہیں، ثبوت ہم بین الاقوامی برادری کو مہیا کر چکے ہیں، اقوام متحدہ کو دے چکے ہیں، اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دے چکے ہیں، ان کے دفاتر خارجہ میں ہم جمع کروا چکے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہندوستان کو ریاستی دہشت گردی سے باز رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں جو خیبر پختونخوا، بلوچستان میں، اور کس بدنیتی سے اس نے جو ہے اور کس طریقے سے چابک دستی سے وہ جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اصل میں تحقیقات جو ہے اس وقت جو ہے مجرم معصوم کو ڈانٹ رہا ہے، ظالم مظلوم کو ڈانٹ رہا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے الزامات کی بوچھاٹ کر رہا ہے. ہندوستان دہشت گرد ہے اور ہندوستان کی جواب دہی ہونی چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور اس تفتیش کے نتیجے میں. ٹھیک ہے سردار صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش. اب کچھ خبریں ہیں کہ ایف اے ٹی ایف میں، آئی ایم ایف میں جا کر پاکستان مخالف بھارت کو بیانیہ بنائے. تو ابھی تک بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی اس کو سبکی کے سامنے کچھ ملے گا نہیں. اگر بھارت وہاں جاتا بھی تو کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس پوری صورتحال میں؟ معاشی سطح پہ جو سب سے بڑا نقصان پہنچانے کی اس نے دھمکی دی ہے بھارت نے، وہ ہے جو اس نے سنتاس معاہدے کو معطل کیا ہے یک طرفہ طور پر. دوسرا جو اس نے کیا ہے کہ اس نے تجارتی پابندیاں لگائی ہیں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان براہ راست تجارت نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق دونوں ملکوں کا جو انفارمل یا غیر رسمی طریقوں سے جو تجارت ہے اس کا حجم جو ہے 10 بلین سے کم نہیں ہے. یہ تیسرے ملکوں کے راستے جاتا ہے، بالخصوص خلیجی ریاستوں کے، دبئی کے راستے جاتا ہے، یا اس کے بعد سری لنکا یا سنگاپور سے جاتا ہے. تو اس کے اوپر اس نے پابندیاں لگا دی. یہ پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان کے بحری جہاز
ان کی بندرگاہوں کے اوپر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے IMF کو یہ پیغام دیا ہے، اور بلکہ اس سے درخواست کی ہے کہ کسی طرح IMF کے ارکان سے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس کی معاونت جاری ہے وہ اس کو روکا جائے، اسے بھی معطل کیا جائے۔ اور پھر جو ہے FATF کی بھی بازگشت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سلسلے میں IMF میں اور FATF میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر FATF میں جاتا ہے تو یہ سنہری موقع ہے کہ ہندوستان کو بے نقاب کیا جائے۔